ایسا لگ رہا ہے کلاسرا صاحب کہ عمران خان صاحب جو ہیں انٹرنلی تو اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، اپوزیشن الائنس جو ہیں وہ بنا رہے ہیں، لیکن ایکسٹرنلی جو وہ پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں، اوپن لیٹرز لکھنا یا آرٹیکل لکھنا بھی جو انہوں نے ٹائم میگزین میں لکھا، اب آپ کو لگتا ہے کوئی مؤثر اقدامات ہیں، کچھ اثر بھی ہوگا ان چیزوں کا؟ دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ٹائمنگ دیکھیں، ٹائم میں جو آرٹیکل چھپا ہے خان صاحب کا، آف کورس مطلب ٹائم بہت بڑا پیپر ہے، میگزین ہے، ویکلی ہے، لیکن ایل ٹائمڈ ہے یہ آرٹیکل. اگر مجھ سے پوچھیں ٹائم میں چھپا ہے نا یہ ان کا آرٹیکل ایل ٹائمڈ ہے. اس وقت یہ ایشو دنیا میں کون سے ڈسکس ہو رہے ہیں؟ اس وقت زیلنسکی صاحب ڈسکس ہو رہے ہیں، اس وقت ٹرمپ صاحب ڈسکس ہو رہے ہیں، یورپ ڈسکس ہو رہا ہے، یوکرین کی وار ڈسکس ہو رہی ہے، اب غزہ بھی پیچھے چلا گیا. اب نوٹ کریں اس وقت سب سے بگ ایشو تو جس دن یہ خان صاحب کا ایک دن میرا خیال ہے پہلے چھپا ہے آرٹیکل، اس کے بعد ان کی ٹرمپ کی زیلنسکی کی ملاقات ہوئی ہے، تو وہ تو ایشو کہیں زیر بحث ہی نہیں آیا، کہیں پہ کوئی پتہ ہی نہیں چلا. صرف پی ٹی آئی والوں نے خود ہی کہیں پہ ٹویٹ وغیرہ کر کے کوئی ترجمہ ٹرانسلیٹ کر کے یا انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے چلانے کی کوشش کی ہے، ادروائز تو آپ کو کہیں پہ اس کا نظر نہیں آیا. سو یہ ٹائمنگ بھی ٹھیک نہیں تھی. انہیں بھی اندازہ کرنا چاہیے تھا کہ جو لوگ چھپوا رہے تھے، خیر وہ فیصلہ وہ بھی نہیں کرا سکتے ہوں گے، انہوں نے لابنگ کی ہوگی ڈیفینیٹ طور پر. جب اس طرح کے آرٹیکل یہ چھپتے ہوتے ہیں، وہ ٹائمز میں چھپے ہیں، ٹیلی گراف میں چھپے ہیں، وہ الجزیرہ میں چھپے ہیں، ٹائم یا اکانومسٹ میں چھپے ہیں، تو اس کے لیے ایک سرٹن کائنڈ آف لابی ہمیشہ کی جاتی ہے. وہ بھی اس پہ سوچتے ہوتے ہیں، اپنی لیگل ٹیموں سے انہوں نے بھی مشورہ کیا ہوگا، اپنے ایڈیٹوریل بورڈ سے کہ بھائی صاحب ایک سابق پرائم منسٹر ہیں، جیل میں ہیں، سزا ہوئی ہے، ان کا آرٹیکل ہم چھاپ سکتے ہیں نہیں چھاپ سکتے. بہت سارے آپ کے مورل اور آپ کے لیگل اور باقی ایڈیٹوریل ایشوز بھی ہوتے ہیں. سو باقاعدہ اس کو فیصلہ کرنے کے لیے ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہوگی، وہ اکانومسٹ میں چھپے، وہ ٹیلی گراف میں چھپے یا ٹائم میں چھپے، تو انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا. سو ٹائمنگ کا فیصلہ انہوں نے کیا ہوگا کہ ہم نے کس شمارے میں لے کر آنا ہے. اب اس آرٹیکل میں ٹون اگر اس کی دیکھ، پہلے بھی ماضی میں چھپے ہیں، اب اس کا ایک اور چیز دیکھیں، ایک روٹین سی بن گئی ہے ان کے لیے. آپ کی دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے یا منسٹری آف انفارمیشن نے، حکومت نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا اس پہ، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، اگر میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، شاید آیا ہے تو آپ نے پڑھا ہو شاید. جب پہلی دفعہ آیا تھا یہ اکانومسٹ میں، جب اس سے پہلے ٹیلی گراف میں چھاپا گیا تھا، بڑا ریئیکشن آیا تھا، بلکہ نگران حکومت کا دور تھا میرا خیال ہے، کوئی اس وقت بھی شاید کوئی اس طرح کی چیز آئی تھی. تو اس وقت کا ان کا ریئیکشن بڑا سویئر تھا، سخت تھا حکومت کا بھی. انہوں نے انہوں نے پرو یہ اسٹیبلشمنٹ میڈیا کے ذریعے بھی انہوں نے اس پہ آرٹیکلز انہوں نے لکھوا دیے، یا انہوں نے وی لاگ کروا دیے، خبریں کروا دیں کہ انہیں لگا کہ یار انٹرنیشنل لیول پہ عمران خان کا جیل سے بیٹھے ہوئے اکانومسٹ میں چھپ گیا ہے، ٹیلی گراف میں چھپ گیا ہے، اور الجزیرہ میں آ گیا، ہماری تو پتہ نہیں کیا حشر ہو جائے گا. وہ جو امپیکٹ آنا تھا ایک ہوتا نا، انہوں نے اس امپیکٹ کو انہیں فیل ہوتا تھا کہ بہت بڑا امپیکٹ ہوگا، جو کہ نہیں آیا اس طریقے کا. ایک دو دن آیا، 3-4 دن ہویا، ختم ہو گیا. اب کی دفعہ جو یہ آیا ہے اس کو انہوں نے بزنس ایز یوزول لیا ہے. عرفان صدیقی صاحب نے شاید جو ہے وہ کچھ اس پہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ اداروں پہ حملہ ہے، اور انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کی تھی. ضرورت اگر مطلب کوئی میرے جیسا بیٹھا ہوتا نا تو میں تو بالکل کہہ دیتا بھائی صاحب چپ رہے ہیں، ایک دن کی بات ہے، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ سخت باتیں تو یہ کہہ دیتے ہیں، اس پہ ٹی وی شوز میں کہہ دیتے ہیں، عمر ایوب صاحب کہہ دیتے ہیں، سلمان اکرم راج صاحب کہہ دیتے ہیں، وقاص یا اکرم صاحب کہہ دیتے ہیں، خان صاحب خود کہہ دیتے ہیں، یا ان کا ٹویٹر اس سے زیادہ 1971 والی ویڈیو کے بعد تو کوئی چیز کوئی زیادہ سخت نہیں ہو سکتی نا. جنا یا خان 2 کہہ دینا، یا پھر 6 پوائنٹ کا ایک لیٹر لکھ دینا، یا خطوط لکھ دینا آپ کو، مطلب اور بہت ساری مطلب سخت باتیں کہہ دینا، اس سے زیادہ چیز تو نہیں ہو سکتی. سم ٹائم جب آپ کسی چیز کو رسپانس دیتے ہیں تو بھی اس کو نا کوالیفائی کرتے ہیں، ڈگنیفائی کرتے ہیں. سو عرفان صدیقی صاحب جو ہیں ان کا جواب دینا ان کا اپنا ہوگا. ادروائز میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ ریئیکشن نہیں آیا جو ماضی میں آئے تھے 2-4. ان کو وہ آپ کو یاد ہے جب سائفر کی کاپی چھپی تھی امریکہ کے ایک اس ویب پیپر میں، اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یار ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا. اب اسٹیبلشمنٹ بھی یوز ٹو ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ خان صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ روزانہ کے بنیاد پہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. اچھا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میں لوگوں کے ذہنوں میں روزانہ رپیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ بھی سائیکولوجیکل آپ کے ٹیکٹس ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ایک ہی بات روزانہ بتائی جائے، ان کے لاشعور میں بٹھا دی جائے. یہ بھی ایک آپ کا طریقہ ہوتا ہے. اب نوٹ کریں خان صاحب جو ہیں ہمیشہ وہ بہت ساری باتیں جب پرائم منسٹر بھی تھے اس سے پہلے بھی رپیٹ کرتے تھے، اور ہمارے جیسے لوگ تھوڑے سے حیران ہوتے، دیکھو یار ہر وقت آپ ایک ہی بات رپیٹ کرتے، بٹ دیٹس یہ سائنس ہے پروپیگنڈے کی. چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ بھی رپیٹ لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا انہوں نے کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں. جب بھی وہ آپ کے سامنے آئے گا چور ڈاکو کا ذہن میں آ جائے گا. دیٹس یو ہیو ٹو ریپیٹ اٹ. تو خان صاحب کے ابھی بھی ذہن میں وہی ہے کہ ریپیٹ کرتے رہیں اپنی، مطلب آپ اس کو میڈیا سے آپ کی ملاقات رپیٹ کریں، عدالت میں گئے ہیں رپیٹ کریں، ٹی وی شو میں گئے ہیں رپیٹ کریں، ٹویٹر پہ ہیں رپیٹ کریں، لیٹر لکھ رہے ہیں رپیٹ کریں، آپ نے پھر اس کے بعد آرٹیکل لکھنے وہ رپیٹ کرتے رہیں. بات اب کی دفعہ انہوں نے
وہ جو ان کا آپ ایک اور چیز نوٹ کریں, انٹرنیشنل لیول پہ جب خان صاحب لکھتے ہیں وہ جناب عاصم منیر کو ضرور ہٹ کرتے ہیں, ٹارگٹ کرتے ہیں ویسٹ کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان جو اس وقت ایک نارمل ایک ملک نہیں ہے, یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں, ان کے ورکرز کو ان کو پکڑا گیا ہے, مارا گیا ہے, فائرنگ ہوئی ہے. اچھا اب خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 لوگ یہ مارے گئے تھے, جو 268 پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئے تھے, وہ اب وہ 12 پہ وہ بھی آ گئے. ایک اور چیز خان صاحب نے اس میں پہلی دفعہ انہوں نے ریویل کی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ مجھے آفر ہوئی تھی کہ آپ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں وہاں پہ بنی گالا میں. یہ باتیں پہلے, اب اس کے 3 ورژن ہیں, دیٹس ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. اس کے 3 ورژن ہیں. ایک پہلا ورژن جب آیا تھا تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ جناب کہ ان کو آفر کی گئی ہے کہ 20 دسمبر تک آپ کو ہم بنی گالا بھیج دیں گے, آپ ذرا یہ 24-26 نومبر والا دھرنا یا آپ کا لانگ مارچ جو ہنگامہ ہے نا, اس کو کینسل کریں. تو وہ نہیں مانے, انہوں نے کہا. اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا تھا, انہوں نے کہا ایسی کوئی آفر نہیں ہے, کوئی پیشکش کہ فوج کی طرف سے نہیں کی گئی. یہ بیرسٹر گوہر ریکارڈ پہ ہیں. اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ یہ تجویز میں نے دی تھی. سو مجھے اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ آفر کی گئی تھی. اب 4 اس کے ورژن ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, عمران خان صاحب کی بات کو مانا جائے جی مجھے یہ پیشکش کی گئی تھے کچھ عرصے کے لیے, میں اگر خاموش ہو جاؤں تو بنی گالا مجھے شفٹ کر دیں گے. علیمہ خان صاحب کہہ رہی ہیں کہ جناب کہ نہیں, ان کو فوج کی طرف سے آفر ہوئی تھی کہ جناب آپ کو ہم 20 تک چھوڑ دیں گے, 20 دسمبر آپ چلے جائیں. علی امین کہہ رہے ہیں نہیں جناب یہ تو آفر ہی نہیں تھی, میں نے یہ تجویز دی تھی کہ یہ کر لیتے ہیں تو کوئی بریک تھرو کرتے ہیں. تو بیرسٹر گوہر نے کہا جی ایسی بات میرے تو نالج میں نہیں ہے, کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. اب ان 4 میں سے جو بات آپ کو سچی لگتے ہے, آپ کا من کرے آپ مان لیں, لیکن الٹیمیٹلی خان صاحب بیٹھے جیل میں ہیں, وہ وہاں سے نہیں ہے بیچارے. لیکن کنسسٹنسی کے نمبر دے دیتے ہیں ہم خان صاحب کو کہ وہ ریپیٹیولی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. وہ خوش خستی کے وہ نمبر ہوتے ہیں نا, وہ اس سے کنسسٹنسی کے خان صاحب کو ملنے چاہیے کہ خان صاحب نے گیو اپ نہیں کیا, اپنے اس پہ لگے ہوئے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں جس طرح ان کو لڑنا چاہیے. صحیح ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.